صمدیت اللہ کی ایسی صفت ہے، صمدیت اللہ تعالی کی ایسی صفت ہے جس سے اتنا ڈرنا چاہیے جتنا اس کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ صمدیت کا مطلب ہے کہ اللہ تعالی نیرادھار ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ ہم تو اپنے عمل سے بے فکر ہیں، وہاں قیامت میں انبیاء علیہ السلام اتنے سخت پریشان ہوں گے کہ کسی نبی کی ہمت نہیں ہوگی کہ اللہ کے سامنے اللہ کی مخلوق کی سفارش کر دے، اللہ کی مخلوق کی سفارش کر دے۔ ظاہر بات ہے، بچے کو کوئی کچھ کہہ دے، مار دے، تو سب سے پہلے بیٹے کو خیال آتا ہے کہ باپ سے جا کے شکایت کروں، اور ظاہر بات ہے کہ سب سے پہلے باپ ہی آتا ہے اولاد کی حمایت میں، سب سے پہلے باپ آتا ہے اولاد کی حمایت میں۔ جب میدان حشر کی سختی برداشت نہ ہوگی امت سے میدان سختی برداشت نہ ہوگی تو وہ یہ کہیں گے کہ چلو اپنے باپ کے پاس چلو، کیونکہ اللہ تعالی نے ان کو خود بنایا ہے اور اللہ تعالی نے روح پھونکی ہے اور وہ ابو البشر ہیں، چلو ان سے کہتے ہیں جا کر کہ اللہ تعالی سے سفارش کر دیں۔ آدم علیہ السلام اپنی ساری غلطیاں گنوا دیں گے اور کہہ دیں گے نہیں، آج تو ہم بول ہی نہیں سکتے، اللہ تعالی اتنے غصے میں ہیں، اللہ اتنے غصے میں ہیں، آج اللہ میری خطائیں معاف کر دے، مجھے اپنی پڑی ہوئی ہے، میں کسی کے بارے میں سفارش نہیں کر سکتا، کیونکہ میرے اپنے گناہ اتنے ہیں کہ میں دوسرے گناہ اگر بخشوانے کے لیے چلا اس وقت تو اللہ تعالیٰ پہلے میرے بارے میں سوال کریں گے، لہذا میرے اپنے گناہ بہت ہیں، میں کسی اور کے گناہوں کی سفارش اللہ کے سامنے نہیں کر سکتا۔ ہاں، پہلے رسول نوح ہیں، تم جا کر نوح علیہ السلام سے بات کر لو، وہ شاید سفارش کر دیں تمہاری اللہ سے۔ وہاں جائیں گے تو وہ آدم علیہ السلام سے بھی زیادہ، ظاہر بات ہے کہ جب باپ نے معذرت کر دی تو بیٹوں میں سے کون ہمت کرے گا؟ جس کام کی گھر میں باپ ہمت نہ کر رہا ہو اس کی اولاد کیسے ہمت کر لے گی کہ نہ ہم نہیں بات کر سکتے۔ میں نے تو اللہ تعالی سے اپنے بیٹے کے بارے میں سفارش کر دی تھی، اللہ اکبر، کیسی عجیب بات ہے، اپنے بیٹے کے بارے میں اللہ سے سفارش کر دی تھی اور مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی تھی۔ لوگ جو اپنی اولاد کے بارے میں سفارش کے گناہ سے پریشان ہوں وہ کیسے سفارش کریں ساری مخلوق کے لیے؟ وہ کیسے سفارش کریں ساری مخلوق کے لیے جنہوں نے کس کے لیے؟ اپنے بیٹے کے لیے سفارش کی تھی کہ میرے بیٹے کو معاف کر دے، کہا نہیں، تمہارا بیٹا تمہارے ہی، تم میں سے ہے ہی نہیں۔ عجیب بات ہے، نبی کا اہل نبی کی بیوی اور اولاد نہیں ہوتے، نبی کا اہل نبی کی بیوی اور اولاد نہیں ہوتے، دونوں کے بارے میں فرمایا کہ بیٹا بھی تمہارے اہل میں سے نہیں، اور لوط علیہ السلام فرمایا کہ بیوی تمہارے اہل میں سے نہیں، حالانکہ وہ اہلیہ ہیں، حالانکہ وہ، جی ہاں، لوگ اپنی بیوی کو کیا کہتے ہیں؟ اہلیہ کہتے ہیں کہ میری اہلیہ ہیں، اور اللہ فرما رہے کہ وہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے۔ جی ہاں، اور بیٹے کو آدمی اپنا بیٹا ہی کہتا ہے، ظاہر بات ہے، بیٹے کا کوئی انکار کرے، بیٹے کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، بیٹا بیٹا ہے۔ اللہ میں انہ لیس من اہلک، تمہارے اہل میں سے نہیں۔ ہاں، کوئی کسی قبیلے کا، کسی خاندان کا، کسی ملک کا ہو، اگر وہ نبی کے اتباع پر ہے تو صرف وہ نبی کا اہل ہے۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ، یہ کہا کہ اپنے اتباع کرنے والوں کو لے کر نکل جاؤ، سوائے بیوی کے کہ
تمہاری بیوی تمہارے اہل میں سے، بیوی تمہارے اہل میں سے نہیں ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ نوح علیہ السلام بھی معذرت کر دیں گے کہ نہیں جی، آج تو اتنا غصے میں ہیں کہ میں سفارش اللہ میرے گناہ معاف کر دیں، مجھے اپنی پڑی ہوئی ہے، میں تمہیں سے کسی کے لیے سفارش نہیں کر سکتا۔ ہاں بات یہ ہے، ایک راستہ ہے نجات کا، وہ راستہ یہ ہے کہ جب کسی بڑے آدمی سے کوئی کام کرانا ہوتا ہے تو اس کے دوستوں کو ذریعہ بنایا جاتا ہے، اور دوستی ایک ایسا تعلق ہے کہ دوست کی بات کا انکار نہیں کرتا۔ یہ دیکھو، دوست کی بات کا انکار نہیں کرتا، دوست کی بات کا انکار نہیں کرتا۔ دوستی بڑی، وہ کہتے ہیں نا یہ دوستی کام آ گئی، ہاں کام اٹکتا ہے، کوئی دنیا میں کوئی پریشانی آتی ہے، فلاں وکیل سے بات کر لو وہ ان کا دوست ہے، فلاں وزیر سے بات کر لو وہ ان کا دوست ہے، تو دوستوں سے کہتے ہیں، وہ دوست جا کر وزیر سے کہتا ہے کہ بھئی میرا دوست ہے، کام کر دیتے ہیں۔ جی ہاں، لوگ بڑے لوگوں سے کام کرانے کے لیے ان کے دوستوں سے تعلق قائم کرتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ تم کہہ دو، تمہارے کہنے سے وہ انکار۔ اب بھائی دوست کون ہے؟ کہ دوست تو ابراہیم ہے، دوست ابراہیم۔ امید ہو چلے گی کہ امت کو کہ ہاں چلو ابراہیم سے کہیں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں۔ آپ نے فرمایا میں اگر اللہ کے سوا کسی کو میں دوست بناتا تو ابو بکر کو دوست بناتا۔ خلت کا دوست بنانے کا درجہ بہت اونچا ہے۔ آپ تو یہ تمنا کر رہے کہ میں اللہ کے سوا کسی کو اپنا دوست نہیں بناتا، اور اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو دوست بنایا، خلیل اللہ۔ چلو بھائی ابراہیم علیہ السلام سے بات کرتے ہیں، اور دوستی ہے، اللہ نے ان کو دوست بنایا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ ان کی بات سن لیں گے، وہاں جائیں گے، اور انبیاء تو اپنا ایک ایک گناہ گنوائیں گے، ابراہیم علیہ السلام 3 گناہ گنوائیں گے۔ کتنے؟ 3 گناہ 3 گناہ مجھ سے ہو گئے ہیں، میں تو ہمت کر نہیں سکتا بولنے کی، اور جو ایک ایک گناہ کیا ہے میں نے تو 3 گناہ کیے ہیں، میں نے تو 3 گناہ کیے ہیں، میں نہیں بول سکتا، میں سوال نہیں کر سکتا۔ حالانکہ ہماری طبیعتیں یہ ہیں کہ ہم گناہ کر کے کوشش کرتے ہیں کہ گناہ ثابت نہ ہو، اپنے گناہ کو ثابت نہ ہونے کے لیے سو جھوٹ بول دیتے ہیں کہ نہیں جی وہ تو یوں تھا، وہ تو ایسے تھا، وہ تو یوں تھا۔ خود گناہ کریں گے اور اپنے گناہ کو ثابت نہ ہونے کے لیے اور کوشش کریں گے گناہ ثابت نہ ہو۔ وہاں ابراہیم علیہ السلام نے 3 گناہ کیے، حالانکہ حقیقت میں ایک بھی عمل گناہ نہیں ہے۔ بیوی کو بہن کہہ دیا، حالانکہ خیال یہ تھا کہ یہ میری دینی بہن ہے، بادشاہ ظالم تھا، اس نے قانون بنایا ہوا تھا کہ ہماری سرحد سے جو بھی عورت گزرے اس کو دیکھا جائے، اگر خوبصورت ہے تو اس کو ہمارے پاس لایا جائے، اور ان کی بیوی دنیا کی تمام عورتوں سے زیادہ خوبصورت تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کو معلوم تھا کہ سرحد کا اور ان کی حدود کا قانون کیا ہے، اور اس بادشاہ کا قانون کیا ہے، قانون معلوم تھا۔ قانون یہ تھا کہ کوئی بھی عورت یہاں سے گزرے وہ 1 رات بادشاہ کے ساتھ گزارے اگر خوبصورت ہو۔ یہ بھی معلوم تھا کہ اگر بہن بھائی کے ساتھ ہے تو اس کو نہ پکڑا جائے، باقی کسی عورت کو نہ چھوڑا جائے، یہ قانون تھا۔ اندھے قوانین ہوتے ہی ہیں ظالم بادشاہوں کے۔
جیسے پکڑنے کے لیے آئے فوجی، کیا بات ہے کہ یہ عورت ایک رات گزاری کی بادشاہ کے ساتھ، قانون ہے یہاں کا۔ صاحب نے کہا یہ تو میری بہن ہے۔ جب بہن ہے تو جی ہاتھ نہیں لگائیں گے، آپ کی بہن ہے تو پھر ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ لیکن دنیا کی سب سے خوبصورت عورت، سب سے خوبصورت عورت دنیا کی، بادشاہ کے آدمی نے بادشاہ جائے کہا کہ جی عورت کو تو ہم نے دیکھا بہت خوبصورت تھی، لیکن وہ بہن بھائی کے ساتھ تھی۔ بادشاہ نے کہا کہ پھر تو چھوڑ دو۔ فوجیوں نے کہا بادشاہ سلامت، یہ عورت چھوڑنے کے قابل نہیں ہے، اس سے خوبصورت دنیا میں عورت کوئی نہیں ہو سکتی۔ بادشاہ نے کہا چلو آج سے یہ قانون ختم کر دو، اس لیے کہ اس زمانے میں بھی ایسے حکام ہیں جن کے قوانین خواہشات کی بنیاد پر ہوتے ہیں، قوانین خواہشات کی بنیاد، جیسے حالات ویسے قانون، نہ خود پابند ہوتے ہیں نہ ایسے قوانین کی پبلک پابند ہوتی ہے، کیونکہ خواہش کی بنیاد پر قانون بنتا ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے کہا آج سے یہ قانون ختم کر دیا گیا، اگر کوئی بہن بھی بھائی کے ساتھ ہے اس کو بھی لایا جائے۔ بہرحال ایک جھوٹ تو یہ بول دیا، حالانکہ انہوں نے دینی بہن مراد دی تھی کہ میری دینی بہن ہے۔ کہا میلے میں جانے والوں سے کہ میں بیمار ہوں، حالانکہ یہ بیماری اس بات کی تھی کہ تم لوگ بتوں کی عبادت میں لگے ہوئے ہو، مجھے یہ بیماری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل غمگین رہتے تھے، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ جتنی بھی جسمانی بیماریاں ہیں ان سب سے زیادہ بدن کے لیے نقصان پہنچانے والی چیز رنج اور غم ہے۔ اس سے بڑی چیز دیکھو، ساری بیماریاں ایک طرف، غم ایک طرف۔ جتنا غم انسان کو بھلاتا ہے، کیونکہ غم آدمی کے عزائم کو، ارادوں کو ختم کر دیتا ہے، اور خوشی جو انسان کی صحت کے لیے سب سے بڑا سبب ہے خوشی، غم اس خوشی کو ختم کر دیتا ہے۔ اس سے بڑا کیا غم ہوگا کہ یہ لوگ بتوں کی عبادت پر جمے ہوئے ہیں۔ یہ کہا کہ میں نہیں جاؤں گا میلے میں بیمار ہوں۔ کہا میں نے ایک جھوٹ ہی بول دیا تھا کہ میں نے قوم سے کہہ دیا کہ میں بیمار ہوں۔ پھر کہا کہ ایک جھوٹ میں نے یہ بول دیا کہ میں نے سارے بتوں کو توڑا تھا، مگر میں نے ان سے کہہ دیا بل فعلہ کبیرہم ھذا، کہ یہ سارے جتنے بت کھڑے ہوئے ہیں ان میں سے بڑے نے توڑا ہے، ان میں سے بڑے نے توڑا ہے۔ بل فعل کبیرہم ھذا، ان میں سے بڑے نے توڑا ہے۔ یہ میں نے 3 جھوٹ بول دیے تھے، لہذا میں تو سفارش نہیں کر سکتا۔ ہاں، لوگ اپنے مسئلے ان سے حل کراتے ہیں جن کی آپس میں بات چیت ہوتی رہتی ہے، آپس میں ان کی ارے بھائی فلاں کے پاس جاؤ، اس سے کہو، وہ وزیر کے ساتھ بات چیت کرتا رہتا ہے، تمہاری بات کر دے گا، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ جی ہاں، تو آئیں گے موسیٰ کے پاس کہ موسیٰ تم کلیم اللہ ہو، تم ہمارے لیے سفارش کر دو۔ کہ میں سفارش کر دوں؟ اوہو، میں نے تو بڑے گناہ کیے ہوئے ہیں، میں نہیں سفارش کر سکتا۔ میں نے تو ایک جان کو قتل کر دیا تھا، گھونسا مارا تھا، ایک قبطی کو مر گیا تھا، قبطی کے ہلکا سا ہاتھ لگا مر گیا، وہ آگے اس کا وقت، حالانکہ اللہ نے اسی وقت معاف بھی کر دیا۔ دیکھو تو صحیح، ہم تو دنیا میں استغفار کیے بغیر، ہم تو دنیا میں گناہوں پر استغفار کیے بغیر یوں سوچتے ہیں ارے معاف کر دیں گے، اللہ معاف کر دیں گے، اور وہاں اللہ نے قرآن میں بتلا دیا کہ موسیٰ نے تمہارا گناہ معاف کر دیا، ہم نے تمہارا گناہ معاف کر دیا۔ جی ہاں، موسیٰ علیہ السلام نے جب اس قبطی کو مارا اور مر گیا تو اللہ سے استغفار کیا، فاغفر لی فغفر له، اللہ سے استغفار کیا، اللہ نے معاف کر دیا۔ جس گناہ کی معافی کا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو، جس گناہ کی معافی کی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو خبر کر دی کہ ہم نے تمہارے گناہ معاف کر دیا،
اس گناہ کو بھی موسیٰ علیہ السلام قیامت میں یاد کریں گے. سوچو اس گناہ کو بھی. یہاں روایت میں ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، جو گناہ معاف ہو گیا، جو گناہ معاف ہو گیا، اللہ نے خبر بھی دے دی کہ اللہ نے آپ کے گناہ معاف کر دیا. اس گناہ کو بھی موسیٰ علیہ السلام قیامت میں یاد کریں گے کہ نہ بھائی میں سفارش نہیں کر سکتا، میں نے یہ گناہ کیا ہے. چنانچہ آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ جی آپ ہیں روح اللہ، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے امر سے اپنی روح پھونک کر ان کو پیدا کیا ہے، آپ کی جو سفارش. وہ کہیں گے میں سفارش کروں؟ میں نے تو ایسا گناہ کیا جیسے کسی نے بھی نہیں کیا، کیونکہ اللہ نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ کیا ہم نے تمہیں قوم میں بھیجا تھا اپنی وحدانیت کو بیان کرنے کے لیے، اپنی اللہ تعالیٰ کے تعارف کے لیے، اور تم نے جا کر قوم سے یہ کہا کہ مجھے اور اللہ کے سوا تم معبود بنا لو. مجھے میری ماں کو یہ کہا تم نے قوم سے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں اے اللہ، تو نے مجھے جو حکم دیا میں نے تو قوم کو وہ پہنچایا. میرے جی میں کیا ہے تو جانتا ہے، تیرے جی میں کیا ہے میں نہیں جانتا. مجھ سے تو بہت بڑا گناہ ہو گیا. حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا ما قلت الا ما امرتنی به، میں نے تو قوم کو وہی حکم دیا جس کا آپ نے مجھے حکم دیا. سب ہی انکار کر دیں گے سفارش سے. آخر میں آئے گی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی ایسی حمد الہام کریں گے کہ ایسی حمد اللہ نے کسی مخلوق کو الہام نہیں کی ہوگی. ایسی حمد اللہ آپ کو الہام کریں گے کہ ایسی حمد اللہ نے کسی کو الہام نہیں کی ہوگی.